مانا ہاں ہاں الہ دو قسم پر ہیں، ایک ہے الہ موقت اور ایک الہ مؤبد۔ الہ موقت کسے کہتے ہیں؟ 4 مہینے کے لیے چلے جائیں الہ کرتے ہیں، تبلیغ جماعت میں 4 مہینے کے لیے جانا، الہ کب ہوگا؟ وہ تو بھائی قسم اٹھا لے تب ہے کہ ایک آدمی قسم اٹھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، 4 مہینے تک جا کر کیا۔ اب اگر 4 مہینے سے پہلے چلے جائے، قسم توڑ دی تو کفارہ ادا کرے گا۔ اگر 4 مہینے تک قریب نہیں جائے گا تو پھر یہ تصویر طلاق بین وقع ہو جاتی ہے، الہ سے طلاق بین وقع ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہے الہ محبت کہ میں ہمیشہ قریب نہیں جاؤں گا، آپ کے قریب نہیں آؤں گا، یہ الہ ہے، قسم اٹھا لے آدمی۔ تو بہرحال چاہے الہ موقت ہو یا الہ موعود ہو، بہرحال جو کسی نامناسب بات پر قسم ہو تو اس کو توڑ دینا چاہیے، اور توڑ کر بس وہ کفارہ ادا کر لے۔ بہرحال ہم گھروں میں کچھ احوال پیش آ جاتے ہیں، تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات الہ فرمایا کیونکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم میں، یعنی موچ کہتے ہیں قدم میں موچ آ جائے، تکلیف آ جائے، موچ آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر بالا خانے میں آپ نے قیام فرمایا۔ تو اس سے میں نے کیا بعض صحابہ کرام یہ سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرہ کو طلاق دے دی، حالانکہ طلاق نہیں آ گئی، یہ تو آپ نے الہ فرمایا تھی، الہ ہے الہ کہ میں 1 مہینے کے قریب نہیں جاؤں، 1 مہینے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر بہرحال وہ سارا واقعہ ہے، جب مدت پوری ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر جو ازواج مطہرات کی طرف سے بشری تقاضے کے مطابق کچھ مطالبہ تھا ان میں، تو پھر یہ آیت میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا آگے فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان ابویہ آیت تاخیر نازل ہوئی تو فبدأ بی اول مرۃ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ابتدا فرمائی انی ذاکر لک امرا ولا علیک اللہ تعجلی حتی تستعملی ابویک۔ آپ نے اپنے والدین سے مشورہ کر لیں، قد علم ان ابویہ لم یکن یأمرنی، میرے والدین کہاں برداشت کر سکتے ہیں آپ جدائی کو۔ پھر فرمایا یا ایھا قل لازواجک، ساری آیت الحمدللہ۔ اور پھر ثم خیر نساء فقلنا، پھر جو جواب ہر ام المؤمنین نے دیا وہی جواب باقی ازواج مطہرات نے دیا، سب نے
سب نے آپ کی رفاقت کو، آپ کی مبارک رفاقت کو اپنی سعادت سمجھا. الحمدللہ تھوڑی سی گھر میں پیش آ جاتی ہیں چیزیں، تو بشری تقاضے کے مطابق کچھ گھر کے احوال یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے ہاں کہ ان چیزوں کو بھی برداشت کرنا ہے حوصلے سے. الحمدللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے تھے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے مال کے پاس اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ظلماً قتل کر دی جائے وہ شہید ہے. مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان مال کی حفاظت کرتے ہوئے بھی اگر جان چلی جائے تو وہ شہید ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آگے چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن اسحاق قال اخبرنا مالك عن عبد بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے پاس تشریف فرما تھے. فارسلت احداہن امہات المؤمنین، امہات المؤمنین میں سے ایک نے ایک خادم کو پیارا دے کر بھیجا اور اس میں کھانا تھا. فضرب بہرحال ایک ام المؤمنین جنہیں گھر میں کھانا تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں پیتی توپوں کو تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں کیا لفظ بولیں گے، کئی گھر والی ہوں تو کچھ تھوڑا بہت ان میں آپس میں ہلکی پھلکی نوک جھونک تو ہوتی ہے نا. دوسری روایت میں مجان عائشہ ان کے گھر میں کھانا بھیجا تو غیرت ضربت دیا یعنی پہلے پر ہاتھ مارا اور اس کو پیارے کو توڑ دیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بھائی بہت ہمارے تحمل کے لیے سب کے لیے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ بھائی اس قسم میں گھروں میں کچھ پیش آ جاتی ہیں تو بس ان کو پھر برداشت کرنا ہے نرمی سے. یہ فضمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو ملا دیا اور پھر اس میں کھانے کو ڈال دیا اور فرمایا کلو، فرمایا کھاؤ اور وہ حبس الرسول جو قاصد لے کر آئے تھے ان کو بھی روک لیا ہے اور پیالے کو بھی حتیٰ فدفع القصۃ الصحیح ہے وہ حبس المقصور ہے جو ٹوٹا ہوا پیالہ تھا اس کو روک لیا، اس کی جگہ پر پھر صحیح جو پیالہ تھا وہ پھر حضور نے ان کو دیا ابھی اس کو دے دیا. بار غارت اموں کی آپ کی والد غیرت آ گئی. تو یہ طبی چیزیں ہوتی ہیں کہ کہہ لیں فطری چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی بہت آپس میں، لیکن سب کا مقام بہت بلند ہے. امہات المؤمنین سب ہے وہ سب ہماری مائیں ہیں الحمدللہ. تمام سب کا صحابۃ کلھم عدول یا رب. بشری تقاضے کے مطابق تھوڑے بہت احوال پیش آ جاتے ہیں. اور یہ جو احوال ہیں یہ بھی ہمارے نمونے کے لیے ہوتے ہیں. مگر اس قسم کے حالات آپ کے گھروں میں پیش آ جائیں تو ان چیزوں کو
صبر سے لینا ہے، برداشت کرنا ہے، الحمدللہ. ہاں آگے چلیں. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300. خادم، تو یہاں خادم سے مراد خادم کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے اور مؤنث پر بھی ہوتا ہے. یہاں اس سے مراد مؤنث یعنی وہ خادم صحابی یا خادم تھی. قرینہ اس کے اوپر فضربت بیدہا ہے نا، کوئی خادم مؤنث ہی لوٹ رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ صحابیہ تھیں، وہ کھانا لے کر آئی تو ان کو ہاتھ مارا کھانے پر، ہاتھ مارا تو وہ کھانا وہ نیچے گرا اور پھر نیچے جب وہ پیالہ وہ ٹوٹ گیا. آگے چلیں. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون من فضل أوزاتهم فبسط لذلك لطاع وجعله على لطاعي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتسى الناس حتى فدعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا ابن النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر وننحر جذورا فتقسم 10 قسم ونأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. وبه پڑھنے میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثاً ایک لشکر کو بھیجا. قبل الساحل کا میں نے کیا ہے خود کرے مانا ساحل، ہاں ساحل یعنی سمندر کے کنارے پر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ نہیں ایک دفعہ میدان بدر میں حاضری ہوئی تو میدان بدر سے کچھ فاصلے پر تقریباً آدھا پونا گھنٹے کی مسافت یا اتنی تقریباً ہو گئی مسافت پر. وہاں پر سمندر ہے، سمندر کا ساحل ہے. آج کل میں خیال اس کا نام رائس ہے، رائس. وہاں سمندر کے ساحل پر وہاں کچھ وہ سیرگاہ بھی انہوں نے آج کل وہاں کچھ وہ جیسے ہوتے نا پارک وغیرہ ہیں کچھ وہ بنی ہوئی وہاں. تو بہرحال وہاں ساحل پر حاضری ہوئی تو وہاں ہمارے جو رہبر حضرات انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر یہ مچھلی کا واقعہ پیش ہے نا. یہ سمندر کے اسی ساحل کے اوپر یہیں پیش آیا تھا، یہیں سے قریب یہ پیش آیا تھا واقعہ. اب دیکھنے پڑ رہے فاما کہ ہم تو ان کے اوپر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا لشکر پر. لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ ہاں خود کہنے مانا اور 300. وَأَنَا فِيهِمْ اور میں بھی انہی میں تھا. جو راوی ہیں ہر جابر بن فَخَرَجْنَا ہم نکلے حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ کہ ہم بعض راستوں میں تھے کہ فنی الزاد کہ زاد راہ نیچے کیا لکھا ہے قلہ لکھا ہے نا زاد راہ کم ہو گئے یا ختم ہونے کے قریب ہو گئے ہیں نا. وہی نیچے لکھا ہے نا قلہ یا او الفنا یعنی وہ ختم ہونے کے قریب ہو گئے. فامرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اردن حاضری ہوئی تو وہاں پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک وہاں اردن میں ہے. وہاں پر قبر پر بھی نہاری کی توفیق بخشی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بِإِزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فرمایا لشکر کے پاس جو کچھ کھانے کا سامان موجود ہے اس کو جمع کر لیا جائے. جب جمع کیا تو فَقَانَ مِزْوَدَيْ تَمَرٍ کیا معنی کھجور کے 2 ٹوکرے بھر گئے ہیں. کھجور کے 2 ٹوکرے
مزودین. تو ہم یقوتنا کل یوم قلیلا، ہم ہر دن تھوڑی تھوڑی اسے کھجوریں کھاتے تھے یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گئی. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہمیں بس صرف ایک کھجور ملتی تھی، ایک کھجور. فقلت ما تغنی، میں نے کہا ایک کھجور سے کیا فائدہ حاصل ہوتا. میں کہا کہ جب لقد وجدنا فقدها حين فنیت یاکنا، آگے نہیں جب بالکل کھجوریں ختم ہو گئی پھر ہمیں پتہ چلا کہ ایک کھجور کی بھی کتنی قدر ہے، کتنی ہے. ہاں یعنی نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے نا. پھر میں جب بالکل ختم ہو گئی پھر ہمیں اس کی قدر محسوس ہے، ایک کھجور کی بھی کتنی قدر کی زیادہ. پھر میں اسی دوران ثم انتہینا الی البحر، ہم انہیں سمندر کے ساحل پر ساحل کے قریب پہنچے. تو وہاں اللہ کی مدد کہ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الزَّرِبِ، یعنی ایک ٹیلے کی طرح، پہاڑی کی طرح، ایک ٹیلے کی طرح بڑی مچھلی وہاں پر نظر آئی. یعنی وہ سمندر کے ساحل کے اوپر گویا کہ وہ مچھلی باہر آ گئی، بالکل ٹیلے، اتنی بڑی مچھلی وہ بالکل ٹیلے کی طرح نظر آ رہی ہے. بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، پھر میں 18 راتیں یعنی پھر 18 راتیں اسی مچھلی سے کھاتے رہے. ثم امر ابو عبیدہ، پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ حکم دیا بِذِلْعَيْنِ مِنْ أَذْلَائِهِ کہ مچھلی کی پسلیوں میں سے 2 پسلیاں ان کو کھڑا کیا جائے اور کھڑا کر کے اور ان کے درمیان سے سواری گزاری جائے. تو وہ پسلیاں اتنی، حالانکہ ہماری پسلی چھوٹی سی ہے نا، لیکن وہ پسلیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان کے درمیان سے وہ پورا اونٹ اور سواری اندر سے گزر گئی، اگر اتنی اونچی وہ سواری. آرام سے وہ سواری گزر گئی وہاں. جزاک اللہ. چلو آگے چلے نا. اور حدیث کتابوں میں پڑھے ہوں گے، ترمذی میں، ابو داؤد میں پڑھے ہوں گے آپ نے، کیا نہیں؟ ہاں زکوٰۃ کے باب میں وہاں تک نہیں پہنچے. ہاں زکوٰۃ کے باب، ہاں ابھی شروع نہیں. اچھا تھوڑی سی بات کروں گا اس پر. انشاءاللہ کل اگر مجھے یاد رہے سے مجھے یاد دلانا. پیچھے کے زکوٰۃ کے ابواب میں کچھ گزرے ہیں الفاظ، خلیتین کے الفاظ، وہاں ذکر تھوڑا بہت کیا تھا. وہاں زکوٰۃ کے باب میں آتے ہیں. چلو خلطۃ الجوار، خلطۃ الشیوع، اس پر نہیں بحث نہیں. چلو انشاءاللہ مجھے یاد دلانا نہ کرے کل انشاءاللہ پاک کروں کچھ آگے چلانا. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج. جو غلامی کا مسئلہ ہے نا، وہ جب مستشرقین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں حضرت حکیم الامت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف الجواب میں بڑی اچھی تفصیل لکھی ہے. اس میں اسلام میں غلامی کا مسئلہ، غلام بنانا، اصل میں یہ جو غلام ہوتے تھے یہ در حقیقت جنگی قیدی ہوتے تھے.
ان غلام جو ہوتے تھے یہ جنگی قیدی ہوتے تھے. جنگ میں جو قید ہو کر آئے ہیں ان کو اگر جنگی قیدیوں کو اگر مکمل ختم کر دیں، ان کو قتل کر دیں، لوگ کہیں گے اسلام ایک وحشیانہ مذہب ہے. آگے سب کو قتل کر دیا، جنگی قیدیوں کو قتل کر دیا. یہ بھی ایک غلط تصور پھیلے گا. اور یہ ہے کہ اگر سب کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو یہ بھی جنگی اصول کے اور جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے. وہ تو پھر دوبارہ آپ نے جب ان کو چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ وہ تیار ہو کر پھر آپ کے پر حملہ کر سکتے ہیں. یعنی سب کو اور قتل کریں تو اس سے بھی غلط تصور پھیلے گا کہ اسلام ایک وحشیانہ مذہب ہے. اور اگر سب کو چھوڑ دیں یہ جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے. یہ تو پھر آپ نے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ وہ تیاری کر کے پھر دوبارہ آپ کے مقابلے میں آ جائے گا. پھر ایک تیسری صورت رہ جاتی ہے کہ ان کو اپنے ماتحت رکھو، اپنے ماتحت، اور پھر ان کو اپنے ماتحت رکھو اور ان کے باقاعدہ حقوق بتلائے ہیں. یا کلام. اور پھر آزادی کی کتنی ترغیب دی گئی ہے. آپ دیکھیے، آپ نے حدیث پڑھی ہے، ایما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ، جو آدمی کسی مسلمان آدمی کو آزاد کرے، استنقذ اللہ بکل عضو منہ عضو منہ، فرمائے اس کی فرمائے اس کے ایک جوڑ کے بدلے میں اللہ اس کے ایک جوڑ کو جہنم سے آزاد کریں گے. الحمدللہ. اور پھر اسلام میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی کہ غلام بنے، بلکہ غلام سے نکالنے کی ترغیب. اب اس کے بعد پھر ایسا ہے، پھر غلام اتنے آزاد کیے کہ اب بالکل وہ غلاموں کا نام نشان ختم ہو گیا. ہاں بالکل نہیں ہے. تو اصل میں پہلے یہ جنگی قیدی ہوتے تھے، جنگی قیدی ہیں. اس میں پھر اگر ان کو میں نے کیا نا سب کو قتل کر دیں تو یہ بھی، اور چھوڑ دیں، یہ بھی یعنی جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے. آپ پھر دوبارہ آپ پر وہ لشکر کشی کریں گے، مقابلے میں آ جائیں گے. اس لیے بھائی حکم دیا کہ ان کو اپنے ماتحت رکھو، اپنے ماتحت، اور پھر باقاعدہ ان کے حقوق بتلائے جاتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ جو خود کھاؤ وہی انہوں کے لاؤ ہے، جو خود پہناؤ ان کو بھی پہناؤ جا کرنا ہے، اور ہمت سے زیادہ ان سے کام نہ لو جا کرنا. پھر آپ دیکھیں پھر ایسے سے غلام بھی گزرے ہیں کہ بڑے بڑے عالم بنے، قاضی بنے جا کر. غلام ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو نوازا. الحمدللہ. بہرحال ہے تو پھر، اور بلکہ اس کی ہے اسلام نے پھر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی آگرہ، بلکہ ترغیب دی کہ ان کو آزاد کرو. اور آزاد کرنے کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں. کفارہ ہے، کفارہ قتل ہے، کفارہ اسی طرح کفارہ ظہار، کفارات میں وہاں بھی غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو غلام بنانے کے لیے نہیں ہے. الحمدللہ. وہ رب کو غلام بنانے کے لیے ہے اصلی. الحمدللہ. اپنی ذات میں باقی تھوڑے بہت جو ہے غلامی کا جو رہا ہے سلسلہ، وہ بھی صرف ایک جنگ حکمت عملی کی وجہ سے جاتا ہے. اب تم نے خال وہ غلام اس طرح آزاد کیے گئے، پھر اس کے بعد غلام نشانی ختم ہو گیا. تم نے غلام میں کہہ رہا ہوں کوئی چیز ہے گروی رکھ دینا ہے، گروی رکھ دینا. جو چیز گروی رکھی ہے وہ پھر
مرتہن کے پاس امانت ہوتی ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ آگے چلیں گے. الظهر يركب بنفقته إذا كان مجموعا ولبن الدبر يشرب بنفقته إذا كان پر یہ دکانیں لیتے ہیں نا پگڑی پر، اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ پگڑی پر لیتے ہیں دکانیں. ہاں ہاں پگڑی پر پھر وہ پگڑی کو استعمال کر اس رقم کو استعمال کر لیتے ہیں. ہاں دکان کا کرایہ اگر اب پیسے نہیں جمع کیے 2 لاکھ روپے کرایہ ہوگا، 2 روپے کے جمع کیے پھر آپ 20,000 روپے کرایہ 10 لاکھ. اور وہ جو رقم جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں پگڑی وہ جو آپ ذرا پوچھ کر ویسے بتلانا یہ پگڑی پر جو دکانیں رکھتے ہیں پگڑی بھائی وہ بھی رہن ہوتی ہے. رہن یہ الگ چیز ہے، یہ تو گروی ہے نا. جو گروی والی چیز ہے وہ تو امانت ہوتی ہے نا، امانت کو تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آئے دونوں مسئلے ہیں پوچھ لینا ایک دفعہ شبی سادہ مکات مالی اس مسئلے میں کوئی علم ہو. گروی والی چیز تو چل میں پوچھ لیتا ہوں پھر. مفتی زکریا صاحب کا نمبر ہے کیا ہاں وہی امانت ہوتی ہے جو گروی چیز ہے، اس کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، نہیں جا سکتا ٹھیک ہے. اور یہ جو پگڑی کا مسئلہ ہے یہ کیا اس کا پگڑی پر دکان لیتے ہیں کیا یہ کیا صورت ہوتی ہے اس کی؟ آپ بتا دیں. کیا کون سا؟ ہاں کرایہ کا ہے. پگڑی پر یہ درست نہیں ہے. اجارہ ہے ٹھیک ٹھیک بہرحال ہے یعنی ہاں ہے ہاں وہ استعمال ہاں ہے ہاں حالانکہ وہ امانت ہی ہوتی ہے سب کو. ٹھیک ہے ہاں 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 قرض ہوگی. جزاک اللہ. چلو بس یہ
باقی جو رہن ہے وہ تو خیر گروی چیز وہ تو امانتی ہے اصل ہے، اور یہ پگڑی بھی کوئی اصل تو ہے تو امانی ہے، اس کے وہ ٹھیک جزاک اللہ خیر۔ ذہن میں آ رہی بات تھوڑی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلو الحمدللہ آپ کے رات اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جزاک اللہ الحمدللہ۔ آگے چلے نا، باب إذا اختلف الراهن یہ قسم اٹھا کر کسی سے مال لے لے اور اپنے حق کو ظاہر کرے مال میں، وہ فیہا فاجر ہے، تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کے لیے آیت نازل فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا یرون۔ آگے چلیں۔ بالرزق وفضله وقول الله تعالى فقر رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. وبه قال حدثنا حفص بن موسى قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن الحسين به ولا اعتقد يمون. وبه حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا، حدیث بیان فرمائی کہ ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ بدر میں مشرکین کے بہت سے سردار، بہت سے لوگ اس میں قید ہو گئے، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قید ہوئے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بعد میں اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ پھر ان کے بارے میں یہی طے ہوا کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، فدیہ لے کر۔ تو انصار کے کچھ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ حضور آپ ہمیں اجازت دیں فلا نترک لابن اختنا عباس، کہ ہم اپنے بھانجے یعنی اپنے بھانجے ہر عباس ان کا فدیہ ہم چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ یہ بھانجے کس اعتبار سے ہیں؟ بانی فرمائے یہ پیچھے بھی حدیث گزری ہے کیا شروع میں گزری ہے؟ خواجہ عبد المطلب نے تھوڑا سا اس میں دیکھ کر بتلاؤں گا، انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا اس میں چیز دیکھنی ہے، کچھ رہا مجھے کل یاد دلانا انشاءاللہ، کل اس پر رہا تھوڑا سا انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ کچھ اس بات رکھ کرنی ہے، میں تھوڑا سا دوبارہ دیکھوں گا اس کو انشاءاللہ، اس کو تھوڑا سا آگے پڑھ رہا ہوں بعض دفعہ کچھ میں شروع میں تھوڑی تفصیل کر دیتا تھا، اس دفعہ رہ گئی درمیان، لیکن کچھ چیزیں پھر دوبارہ انشاءاللہ کروں گا۔ آگے پڑھ لیں، عبارت پڑھ لیتے ہیں، وہاں سے آگے پڑھ لیں۔ وقول الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء من رزقناه منا رزقا حسنا فوجدته ينفق وجارا هل يستوون الحمد لله لا يعلمون
وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ليث کر دیتا ہوں کہ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اذن آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنے بھانجے حضرت عباس کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھانجے کس اعتبار سے ہیں؟ کیونکہ حضرت عباس کے والد کون تھے؟ حضرت عباس کے والد خواجہ عبد المطلب ہیں۔ خواجہ عبد المطلب ہاں یہ لکھا نہیں ہے یہ خواجہ عبد المطلب یہ بیٹے ان کی جو ان کی والدہ جو تھی نا، ان کی والدہ یہ بنو نجار سے ہیں۔ بنو نجار یہ مدینہ منورہ کا ایک قبیلہ تھا نا، ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو اصل یعنی یہ اجداد کن کے تھے؟ کن کے یعنی مدینہ منورہ میں بنو نجار قبیلے کی یعنی قبیلے کی ایک خاتون ان سے نکاح، یعنی ان کا نام کیا لکھا یہاں پر ہاشم بن سور دیکھیں، لأن یہ کیا لکھا ہے، لأنہا سلمہ، یہ عبارہ ہاشم دیکھیں، لأنہا سلمہ بنت عمر ابن یا اللہ آپ بارک آپ کی کتاب میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے اللہ کی مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ ہاں ہاں اور کیا لکھا، مصغر نہیں لکھا، مصغر ہے، ہاں تو پھر ہے ہاں ہاں بنو نجار قبیلے سے۔ اصل میں یہ ننہال اور ممہال جو ماموں ہے نا، ماموں یہ اصل میں خواجہ عبد المطلب ان کے ننہال تھے آگے، لیکن مجازن پھر آپ کی طرف نسبت کر دی گئی ہیں۔ یہ مجازن آپ کی طرف اپنے اجداد اپنے امہا ہے نا ممہال ان کے پاس، اصل تو یہ ممہال کن کے تھے؟ حضرت خواجہ بن عبد المطلب کے، کیونکہ ان کی والدہ وہاں بنو نجار قبیلے کی تھی، وہ کیا بن یعنی وہ گویا کہ ان کے نانا کا خاندان بن گیا ہے۔ یہ ننہال یہ ممہال کن کے تھے؟ حضرت خواجہ، اور پھر مجازن آپ کی طرف بھی نسبت کر دی گئی۔ اور پھر آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا ابھی نا، ابھی اگر کوئی گاؤں کسی گاؤں کی بچی ہے نا، کسی گاؤں کی بچی پہلے یہ تھا کہ کسی گاؤں کی بچی کسی کے ہاں وہ چلی گئی تو پورے گاؤں والے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے داماد بن گئے ہمارے میری ایک گھر والی سرگودے سے ہیں، سرگودے سے، تو سرگودے سے ایک صاحب ملنے کے لیے آیا کہ آپ تو ہمارے داماد ہیں نا
گویا کو کوئی یوں سمجھتے کہ یہ گویا کہ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ اصل تو یہ ننہال مال کن کہتے ہیں؟ سارا خواجہ المطلب تھے، لیکن مجازن آپ یعنی آپ کے تو خیر مال نہیں، کیونکہ آپ کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمنہ ماجدہ، حضرت آمنہ ماجدہ ماجدہ وہ تو قریش قبیلے سے تھے نا، قریش قبیلے سے ہیں آپ کے، یعنی حقیقی ممحال تو آپ کے وہ ہیں، وہ تو اور آپ کے دادا بھی قریش سے، خواجہ المطلب وہ قریشی اگر ہیں، وہ قریشی ہیں حال ہے۔ آپ کے ددیال اور ممال تو ہیں وہ تو قریش خاندان سے ہیں۔ یہاں پر جو نسبت کی گئی یہ کن، یہ خواجہ المطلب ان کا گویا کہ ممحال اور نحال، تو پھر مجازن کیا ہے آپ کی طرف بھی نسبت کر دی گئی ہے۔ تو پھر گویا کہ جب یہ سارے اہل مدینہ یہ ماؤں بن گئے تو یہ حضرت عباس کیا بن جائیں گے؟ حضرت خواجہ المطلب کے جب بیٹے وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ بھانجے بن جائیں گے، بھانجے بن جائیں گے آگے کیونکہ بنو نجار کی جو بیٹی تھی وہ حضرت خواجہ المطلب کے کا نکاح ہوا ان کے ساتھ، نکاح کی وجہ سے ہے، اور ان سے پھر خواجہ المطلب پیدا ہوئے۔ ان کے جو ممحال ہیں وہ پھر ہیں وہ قبیلہ بنو نجار، وہ سب کیا بن گئے؟ وہ ان کے ہیں وہ پورا خاندان، وہ جو اصول ہیں جو ہیں وہ نانا بن گئے، نانا کے درجے میں چلے گئے، اور جو آگے ہیں فروع ہیں وہ ہیں وہ ہے ماموں والا وہ بن گئے ہیں۔ تو میں ہم اپنے بھانجے کا نہیں، بھانجے اس اعتبار سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی ہے۔ آج ایک بار ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آگے ننہال اور یعنی آپ کے تو اجداد یعنی اجداد ہیں اور کیا کہتے ہیں ننہال دونوں قریشی ہیں، وہ تو قریش حضرت خواجہ المطلب وہ دادا ہیں وہ بھی قریشی ہیں، اور والدہ ہیں وہ بھی قبیلہ کے، کس سے قبیلے سے بنو نہیں بنو غالباً آپ کی والدہ بنو زہرہ قبیلے کی غالباً ایسے وہ بھی قریش قبیلے کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کتنی بار ذہن میں آ گئی۔ تو اصل یہ ددھال ننہال اور ممحال کن کے تھے؟ حضرت خواجہ المطلب کیا کرنا ہے، لیکن مجازن آپ کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، آپ کی طرف نسبت کر دی گئی۔ ہم دادا کے جو ننہال ہیں گویا کہ آگے نا وہ پوتے کی ننہال وہی خیال ہے، یہ مجازن نسبت کر دی گئی ہے الحمدللہ۔ یعنی جو حقیقی نسبت ہے حقیقت میں تو وہ ہے آپ کے ننہال اور ممحال ددھال اور وہ قریشی ہے، وہ تو قریش سے ہے۔ آگے چلیں یہ دیکھنی ہے تو باہر فرما کہ آپ ہم اپنے بھانجے حضرت عباس کا فدیہ چھوڑ دیں، تو میں نہیں چھوڑنا، میں نہیں چھوڑنا، ایک دن میں نہیں چھوڑنا، ایک دن میں نہیں چھوڑنا، ایک دن میں نہیں چھوڑنا۔ آگے پھر آپ دیکھو حاشیے میں پھر دیکھ لیں ایک ہی ہے، ایک درہم نہیں چھوڑنا۔ یہاں لکھا آپ نے کیوں منع فرمایا؟ ایک یہ تھا کہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرمایا ایک درہم نہ چھوڑیں۔ دوسرا یہ تھا آگے کہیں جو کمزور مسلمان ہیں ان کے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ آ جائے،
انہیں قرابت داری کا وسوسہ نہ آ جائے، قرابت داری کا کہ قرابت داری کی وجہ سے بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ حضور سے بڑھ کر آگے موقع محل اور آپ سے بڑھ کر فہم و فراز سے کس کو ہو گیا کریں۔ ایک چیز وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دوسری وجہ تھی یہ قرابت داری کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے، قرابت داری کے وہم سے لوگوں کو بچانے کے لیے، کہیں کوئی لوگ جو کمزور لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ قرابت کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ دیکھا فقیل انہ کان مشرکا وقیل منہم خشیۃ ان یقع فی قلوب بعض المسلمین شیء، جو کمزور مسلمان ہیں ان کے دل میں کہیں تو قرابت داری کا وسوسہ نہ آ جائے رہے ہیں۔ ہاں قرابت کی وجہ سے معاف کر دیا ہوں، ذہن میں آگے بات ہے۔ جزاک اللہ۔ اپنے اجداد پر نے اپنے ننہال و مال، اصل میں وہ ننہال و مال آپ کے نہیں تھے، خواجہ المطلب کے، لیکن مجازن آپ کی طرف بھی نسبت کر دی گئی کہ یعنی گویا کہ دادا کے جو نانا ہیں آگے نا وہ پوتے کے بھی نانے شمار ہوں گے آگے نا، دادا کے جو ماموں وغیرہ ہیں وہ جو پوتے ہیں ان کے بھی وہ ماموں شمار ہوں گے مجازن یا کرنا۔ ایسے حقیقت میں یہ ننہال المال کن کہتے ہیں خواجہ المطلب پہ جا کر ہے، کیونکہ ان کا نکاح وہاں پر ہوا جا کر، جب ان کا نکاح ہوا تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا بن گئے، یعنی وہ یعنی اب ان کی اہل مدینہ کی بیٹی سے پیدا ہوئے، یہ خواجہ عبد المطلب پیدا ہوئے ہیں، وہ پھر اہل مدینہ کیا بن جائیں گے، بھانجے۔ پھر آگے ان کے جو بیٹے وہ بھی سب کیا بن جائیں، سب بھانجے بن جائیں، بھانجے بن جائیں، سارے بھانجے بن جائیں، آدھی بات ہے وہ سب بھانجے سب میں آ جائیں گے۔ یہ سارا جتنے بھی آگے سلسلہ رہے وہ سب وہ اسی لڑی میں آ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ مولانا شبیر صاحب تھوڑی سی زور تو لگا، کچھ بات ذہن میں آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ الحمدللہ یہ پہلے بخاری شریف روایت گزری ہے، وہاں پر اصل طے کی نا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے یعنی اپنے اجداد سے لکھا من جہت الام، اپنے ننہال اور ممہال کے پاس تشریف لائے۔ اب بظاہر سوال ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننہال اور ممہال جو ہیں یا اجداد وہ تو قریشی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ جو ہیں وہ والدہ قبیلہ بنی زہرہ کی تھی، وہ بھی قریش قبیلہ ہے، اور آپ کے جو دادا ہیں وہ بھی قریشی ہیں، تو آپ کے ننہال ممہال کیسے؟ اس کا پھر جواب یہی ہے کہ اصل میں یہ ننہال ممہال کن کہتے ہیں، خواجہ المطلب کے جو یعنی دادا کے جو ننہال ممہال ہیں وہ مجازن ہیں، وہ پوتے اور سب کے نانا اور ماما شمار ہوں گے۔ عجیب بات ہے، کچھ امید اشارہ نہ کریں، ہو ہی گیا تقریباً۔ چلو تھوڑا سا اور سا پڑھ لو، پھر کیا وقت ہو گیا، یہ باپ پورا کر لیں۔ وقتل مقاتلا منهم فسبع ذراريهم فاصاب يومئذ جويرية حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ربيعة حدثني ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن علي بن محيي قال رايت ابا سعيد فسالته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم